بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ کا کرشمہ دیکھنا ہے۔ نماز عصر کے بعد یہ جلالی آیت 21 بار پڑھیں۔ اللہ تعالیٰ کی ایسی غیبی مدد آئے گی، آپ حیران رہ جائیں گے۔ محترم ناظرین، آج ایک ایسی جلالی آیت کا وظیفہ لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوا ہوں۔ اگر نماز عصر کے بعد یہ جلالی آیت صرف 21 بار پڑھ لیجئے، اللہ تعالیٰ کی ایسی غیبی مدد آئے گی، آپ کو ایسا کرشمہ دیکھنے کو ملے گا، آپ حیران رہ جائیں گے، کیونکہ یہ اتنی طاقتور آیت ہے، اتنی مبارک آیت ہے۔ اللہ تعالیٰ کی آیت اس قدر محبوب ہے، جو بھی پڑھتا ہے وہ اللہ کا دوست بن جاتا ہے، پھر اس کو ایسی ایسی برکتیں ملتی ہے، اس پر رب کی رحمتوں کا نزول ظہور ہوتا ہے۔ ہر دیکھنے والا شخص اس کی مقدر پر رشک کرتا ہے۔ اگر آپ چاہتے ہیں دنیا کے ہر میدان میں آپ کو کامیابی ملے اور آپ اپنی زندگی کے ہر وہ قیمتی چیز حاصل کریں جس کا آپ ارادہ کرتے ہیں، جس کا آپ تصور کرتے ہیں، جس کی آپ کو طلب ہے، آپ کی ساری چھوٹی بڑی حاجتیں پوری ہو جائے، آپ اگر مالدار بننا چاہتے ہیں تو اس جلالی آیت پڑھنا آپ کے لیے انتہائی ضروری ہے۔ اس لیے جس نے بھی اس سے پہلے اس آیت کو پڑھا تو ہمیشہ کامیاب ہوا، لیکن اس کی خاص بات یہ ہے اس کو پڑھنا نماز عصر کے بعد ہے۔ اس کی صرف یہی شرط ہے، جب نماز عصر ادا ہو جائے، مغرب سے پہلے پہلے آپ نے اس جلالی آیت کو پڑھنا ہے، اور یہ 3 دن آپ نے لگاتار پڑھنی ہے، اور پڑھنے کے بعد یعنی اگر آج شروع کیا ہے یہ عمل تو آج بھی پڑھیں، کل بھی پڑھیں، پرسوں بھی پڑھیں گا۔ ترتیب اگر پیچھے نہیں کرنی، مطلب ایسی نہیں کریں گے آج بڑی کل چھوڑ دیا پھر پرسوں پڑھی نہیں۔ جب بھی پڑھنا ہے 3 دن لگاتار 21 مرتبہ نماز عصر کے بعد اس جلالی آیت کو پڑھنا ہے۔ اس سے پڑھنے کے بعد کبھی رزق میں کمی نہیں آئے گی، آپ کی تمام حاجتیں پوری ہوں گی، آپ دنیا کے ہر حاجت سے مالا مال ہو جائیں گے۔ جو قیمتی چیز چاہتے ہیں وہ آپ کا مقدر ہوگی۔ جس روز کے لیے، جس مقصد کے لیے پڑھیں گے، اللہ تعالیٰ کی رحمتوں کا نزول شروع ہو جائے گا، اور ایسی غیبی مدد ملے گی، ایسی دولت کی برسات ہوگی جسے موسلا دار بارش برستی ہے۔ یہ آیت پڑھنے والا پر اللہ کا کرم برستا ہے۔ ایسے ایسے کرشمے دیکھنے کو ملتے ہیں، انسان حیران رہ جاتا ہے۔ اس لیے یہ حیران کر دینے والی آیت پڑھنے سے پہلے آپ نے اپنے مقصد، اپنے حاجات کی نیت کر لینی ہے۔ اس کا طریقہ جو سمجھایا جائے گا اسی ترتیب میں آپ نے پڑھنا ہے۔ صرف 3 دن آپ نے عمل کرنا ہے۔ بالکل مختصر وقت میں آپ اس آیت کو پڑھیں گے، اور آپ اس کو جیسے پڑھتے جائیں گے ویسے ہی آپ کا مقدر بدلتا جائے گا۔ تقدیر کو بدل دیتی ہے، ہر حاجت کو اللہ کے بارگاہ میں پورا کروا دیتی ہے۔ یہ آیت پڑھنے والا ہر طرح سے مالا مال ہو جاتا ہے، اور اللہ تعالیٰ کی رحمت کے سمندر میں غوطہ زن ہو جاتا ہے۔ تو اس آیت کو ترتیب اور اس آیت کے بارے میں جاننے کے لیے گزارش ہے، ویڈیو کو آخر تک لازمی دیکھے گا۔ ناظرین محترم، یہ آیت انسان فرشتوں کے لیے منتخب ہے، اور اس عمل میں جو وظیفہ آپ کو بتانے لگا ہوں یہ اللہ تعالیٰ کی نوری ملائکہ بھی پڑھتے ہیں اور انسان بھی پڑھتے ہیں۔ اس آیت کو یہ مقام حاصل ہے، اللہ تعالیٰ نے انسانوں اور فرشتوں کے لیے بطور خاص منتخب فرمایا ہے۔ حضرت ابو ذر رضی اللہ عنہ سے مروی ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ مبارک آیت اللہ تعالیٰ کی نوری ملائکہ بھی پڑھتے ہیں اور انسان بھی پڑھتے ہیں، تو اس کو پڑھنے کے لیے آپ نے سب سے پہلے نماز عصر ادا کر لینی ہے، اور نماز عصر ادا کرنے کے بعد جائے نماز پر بیٹھے بیٹھے بھی اس عمل کو کیا جا سکتا ہے، ورنہ مغرب کی نماز سے پہلے چلتے پھرتے بھی باوضو حالت میں اس کو پڑھ سکتے ہیں۔ اس کے لیے آپ نے سب سے پہلے درود پاک بھی پڑھنا ہے۔ اللہ کی نوری ملائکہ بھی، اللہ کے بندے بھی یہ پڑھتے ہیں، اور یہ عمل کرنے سے گناہ معاف ہوتے ہیں، آخرت میں اعلیٰ مقام ملتا ہے، جنت میں اعلیٰ مقام نہیں بلکہ اعلیٰ ترین مقام نصیب ہوتا ہے۔ ایک حدیث پاک میں آیا ہے، جو شخص ایک دن میں یہ کلمات کہے تو اس کے گناہ معاف ہو جاتے ہیں، چاہے وہ سمندر کے جھاگ کے برابر ہی کیوں نہ ہو۔ اس کے علاوہ اس کے پڑھنے سے حمد و ثنا، یعنی اس کے اندر اللہ تعالیٰ کے حمد و ثنا ہے، اور یہ اللہ تعالیٰ کو بہت زیادہ پسند ہے۔
یہ آیت جو آپ کو بتا رہا ہوں اس کو پڑھنے سے پہلے آپ نے درود پاک پڑھنا ہے۔ 3، 5 یا 7 مرتبہ کوئی سا بھی درود پاک پڑھ لیں، لیکن درود ابراہیمی کی فضیلت زیادہ ہے۔ یہ عمل خواتین مرد حضرات سب کر سکتے ہیں، اس میں کوئی حد نہیں، یہ کر سکتا ہے وہ نہیں کر سکتا، ہر کوئی اس عمل کو کر سکتا ہے۔ اپنی کامیابی کے لیے پڑھیں تو وہ خود کامیاب ہوگا، والدین اپنے اولاد کے لیے کامیابی کے لیے پڑھیں گے، ان کے اولادیں کامیاب ہو جائیں گے۔ مطلب کوئی بھی شخص اس کو پڑھنا چاہے پڑھ سکتا ہے، انشاءاللہ اس کو کسی بھی چیز کی کمی نہیں رہے گی، اس کا مقصد سنور جاتا ہے۔ آپ یہ عمل گھر میں بھی کر سکتے ہیں، مسجد میں بھی کر سکتے ہیں، آپ کو جب جہاں جیسے وقت مل جائے، صرف 3 دن کا انتخاب کرنا ہے، اور نماز عصر کے بعد سارے کام چھوڑ کر 3 دن آپ نے جلالی آیت 21 مرتبہ ضرور پڑھنی ہے۔ تو آپ نے سب سے پہلے درود پاک پڑھنا ہے۔ ثواب کے لیے 1 مرتبہ میرے ساتھ بھی درود پاک پڑھ لیں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ درود پاک پڑھنے کے بعد آپ نے سب سے پہلے سبحان اللہ کا ورد کرنا ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کی وہ صفت ہے۔ قرآن پاک کی 15ویں سپارے کا آغاز میں اللہ تعالیٰ نے انہی الفاظ سے کیا ہے، اور یہ الفاظ اتنے اللہ تعالیٰ کو ہاں مبارک ہے۔ اس کے کہنے سے چھوٹے چھوٹے گناہ معاف ہو جاتے ہیں، اس کے کہنے سے آخرت میں جنت ملتی ہے، اس کے پڑھنے سے اللہ تعالیٰ کو یہ کلام بہت زیادہ پسند ہے، اس کو اللہ تعالیٰ اپنا پسندیدہ بنا لیتا ہے، نیکیوں میں قدر اضافہ ہوتا ہے، اللہ کی رحمت ہے خاص حاصل ہوتی ہے۔ اور یہ ورد اپنے زبان پر جاری کرنا زبان کو ہمیشہ تر و تازہ رکھتا ہے۔ جو بندہ اس کو پڑھتا ہے، اس کے پڑھنے سے اللہ تعالیٰ اس بندے کو وہاں سے رزق عطا فرماتا ہے جہاں اس بندے کا گمان بھی نہیں ہوتا۔ اس لیے صحیح مسلم میں حدیث مبارکہ موجود ہے، یہ اتنا مبارک عمل ہے، جب کوئی بندہ یہ عمل پڑھتا ہے اللہ تعالیٰ اس بندے کے ہر دعا کو قبول فرماتا ہے۔ اب جو بھی دعا کریں گے، آپ کی جو بھی حاجات ہوگی، آپ کی جو بھی آرزو ہوگی وہ پوری ہو جائے گی۔ اس کے ساتھ چند ایک اور چیزیں بھی ملا کر پڑھی جائیں۔ اکثر لوگ سبحان اللہ تو پڑھتے ہیں لیکن باقی چیزیں چھوڑ دیتے ہیں، اس لیے اکثر وہ لوگ ناکامی کا سامنا کرتے ہیں۔ تو آپ نے سبحان اللہ اس طرح پڑھنا ہے۔ بڑا ہی آسان ذکر قرآن مجید کا یہ لفظ ہے۔ اللہ تعالیٰ کی شان کا کیا کہنا، بظاہر چھوٹا سا ہے مگر عظمت کے اعتبار سے بہت بڑا ہے۔ کچھ لوگ سمجھتے ہیں شاید اس میں کیا ملنے والا ہے، آپ کو اس بات کا علم ہی نہیں۔ بعض اعمال چھوٹے ہوتے ہیں، دیکھنے میں مختصر ہوتے ہیں، لیکن اس کی طاقت تاثیر اتنی ہوتی ہے جب وہ زبان پر جا رہی ہوتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ادھر سے فرماتا ہے جی میرے بندے مانگ، کیا مانگتا ہے؟ اس کے لیے جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں۔ جس نے اس کو پڑھا اللہ تعالیٰ جنت میں اس کے لیے درخت لگا دیتا ہے، جنت کا اس کو مالک بنا دیتا ہے۔ لوگ تسبیحات پڑھتے ہیں، وظائف کرتے ہیں، لیکن پڑھنے کا صحیح طریقہ نہیں آتا، ترتیب آگے پیچھے کر دیتے ہیں۔ جو صحیح طریقہ ہے، جس کے ذریعے اللہ کی مدد آتی ہے، جس کے ذریعے گناہ معاف ہو جاتے ہیں، جس کے سبب رحمتوں کا نزول ظہور ہوتا ہے، تو اس کے مطابق اس کو پڑھیں گے تو آپ پر بھی رحمتوں کا نزول ہوگا۔ جیسے ہی آپ اس عمل کو کرتے جائیں گے ویسے اس کی برکتیں آپ کو ملتی جائے گی۔ اس کے بارے میں حکیم محمد محمود بیان کرتے ہیں، اتنی بڑی فضیلت آج تک نہیں پڑھی، ایک دفعہ یہ پڑھنے سے زمین آسمان کا خلا بھر جاتا ہے، یعنی زمین آسمان کے درمیان جتنا فاصلہ ہے یہ سب بھر جاتا ہے۔ اور دوسری مرتبہ پڑھنے سے 7 آسمان 7 زمینوں کے اونچا پر جتنی جگہ ہے، جتنا خلا ہے، یہ سارا کا سارا بھر جاتا ہے۔ اس لیے آپ نے مکمل ایک تسبیح یعنی پورے 100 مرتبہ سبحان اللہ کا ورد کرنا ہے۔ اسی طرح جب آپ اس کو پڑھتے جائیں گے دیکھیں پھر کس قدر اللہ تعالیٰ مقام کو عزت عطا فرمائے گا۔ اس کے بعد آپ نے ایک آیت مبارکہ جو بہت ہی جلالی آیت ہے وہ بھی آپ کو بتاؤں گا،
اور یہ 4 چیزوں پر مشتمل عمل ہوگا، اور 4 مشرق مغرب شمال جنوب ہر طرف سے آپ کے لیے غیبی مدد آئے گی۔ ہر طرف سے آنے والی پریشانی کے لیے یہ رکاوٹ بن جائے گی۔ اللہ تعالیٰ ایسی جگہ سے آپ کی مدد فرمائے گا جہاں آپ کا گمان بھی نہیں ہوگا۔ اس کے پڑھنے سے قیامت کے روز بھی یاد اس بندے کے حق میں گواہ دے گی۔ ابن حماد کے ایک حدیث مبارکہ بھی ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، 2 عادتیں ایسی جو مسلمان میں ہی اس کی پابندی کرے تو جنت میں ضرور داخل ہوگا۔ وہ 2 عادتیں آسان ہیں، ان پر عمل کرنے والے بہت کم ہیں۔ پھر آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اس جلال آیت کو پڑھنے کا حکم دیا، لیکن حدیث مبارکہ میں 10 بار پڑھنے کا حکم دیا۔ لیکن آج جو عمل خاص ہے اس میں آپ نے جو تعداد ترتیب بتا رہا ہوں اس کے برابر آپ نے پڑھنا ہے، اس میں کمی بیشی نہیں کرنی، کیونکہ ارشاد نبوی بھی ہے، جو اس کو پڑھتا ہے اللہ تعالیٰ جنت میں درخت بھی لگاتا ہے۔ اتنا بڑا درخت عربی نسل کا گھوڑا اگر 70 سال تک دوڑتا رہے تب بھی سایہ ختم نہ ہوگا۔ تو کتنی مبارک اور جلالی آیت ہے۔ پھر آپ فرمایا، ایک مرتبہ پڑھنے سے آخرت میں اتنی بڑی جنت ہے، 126 ملین زمین کے برابر ہے۔ اس طرح جنت کی جتنی عبادت ہوگی اس کو اس قدر اللہ تعالیٰ کی معرفت محبت نصیب ہوگی۔ اللہ تعالیٰ اسے پڑھنے والے کو اپنے دوست بنا لیتا ہے۔ جب کوئی بندہ اللہ کا دوست ولی بن جاتا ہے، پھر وہ اللہ سے جو بھی چاہے جس وقت چاہے جو مانگتا ہے اللہ تعالیٰ اپنے بندے کو عطا کر دیتا ہے۔ جو بندہ ادب اخلاص محبت کے ساتھ اس کو پڑھتا ہے، اس کے سارے انعامات اللہ تعالیٰ اس کو عطا کرتا ہے۔ اس لیے آپ اللہ تعالیٰ کے بارگاہ میں اس طرح مانگیں، اللہ تعالیٰ کے بارگاہ سے آپ کو ان تمام چیزوں سے نواز دیا جائے گا۔ جس چیز کی آپ آرزو کریں گے، آپ تمنا کریں گے، آپ جو دوسری چیز ہے وہ ہے اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا۔ اس نے ہمیں زبان دی ہے، بولنے کے لیے، دیکھنے کے لیے آنکھیں دی ہے، ہاتھ دیے ہیں، چلنے کے لیے پاؤں دیے ہیں، اور مختلف قسم کے ہمیں طاقتیں قوتیں عطا فرمائی۔ اس طرح اب ہم نے اس کی بارگاہ میں اس کی دی ہوئی نعمتوں کا شکر ادا کرنا ہے۔ جب بندہ اس کا شکر ادا کرتا ہے تو اس وقت اللہ تعالیٰ اس بندے پر بڑا راضی ہوتا ہے، اس بندے سے اتنا خوش ہوتا ہے، فرماتا ہے، مانگ اب تو جو مانگے گا تجھے عطا فرمائے گا۔ یہ آیت اتنی جلالی اس کے بارے میں حدیث مبارکہ میں ہے۔ اس میں اللہ تعالیٰ کی تعریف ہے، یعنی تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں جو تمام جہانوں کا پالنے والا ہے۔ جو بندہ اس کو پڑھتا ہے اللہ سب سے بڑھ کر اس کو رزق عطا کرتا ہے، سب سے بڑھ کر اس کی مشکلیں حل فرماتا ہے، سب سے بڑھ کر اپنے اس بندے پر رحمت نازل کرتا ہے۔ اس کے اندر شکر گزاری کا طریقہ بتایا گیا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے بارے میں خود ارشاد فرمایا، جو شخص یہ الفاظ کہتا ہے تو وہ دشمن کے وار سے بچنے کے لیے استعمال ہونے والے ہتھیار کی طرح ڈھال بن جاتا ہے۔ صحابہ اکرام نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیا دشمن نے حملہ کر دیا؟ فرمایا، نہیں، دشمن نے حملہ نہیں کیا، بلکہ جہنم کے مقابلے میں اپنی ڈھالیں اٹھا لو اور یہ کلمات پڑھو، کیونکہ یہ کلمات قیامت کے دن آگے اور پیچھے سے تمہاری حفاظت کریں گے۔ دنیا میں بھی حفاظت ہے، آخرت میں بھی حفاظت ہے۔ دنیا میں بھی رحمت خداوندی ہے، آخرت میں بھی رحمت خداوندی ملے گی۔ حضرت ابو مالک اشعری بیان کرتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ پڑھنا، یہ کہنا میزان کو بھر دیتا ہے، یعنی تمہارا جو پڑھا ہوگا قیامت کے دن جو اعمال تولے جائیں گے، یہ کلمات پڑھنا اس کو بھر دیتا ہے۔ اور فرمایا، اس کے پڑھنے سے اتنا ثواب ہے، روز قیامت جب یہ ثواب میزان عمل پر رکھا جائے گا تو میزان عمل کو بھر دیا جائے گا۔ اس کے پڑھنے سے تمہاری زبان کو ذکر الہی کے ساتھ منسلک کر دیا جائے گا۔ یہ بندہ ذکر الہی کرنے والا ہے اور اتنا مبارک ہے۔ حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ بیان کرتے ہیں، عمر مبارک ابھی 7 سال تھی، آپ سری سختی کی خدمت میں رہا کرتے تھے۔ ایک روز سری سختی تشریف فرما تھے، دیکھ کر لوگ بھی حاضر تھے، شکر کے متعلق بات چل رہی تھی۔ حضرت سری سختی نے حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ سے فرمایا، بیٹا تم بتاؤ شکر کیا ہے؟
حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ نے عرض کی، یعنی نعمت کے بدلے میں اللہ تعالیٰ کی نافرمانی نہ کرنا، یہ شکر ہے۔ معلوم ہوا اصل شکر تو یہی ہے، آدمی کو نعمت ملے تو گناہوں میں مصروف ہونے کے بجائے اللہ پاک کا فرما بردار بنے۔ اس لیے ہمیں چاہیے ہم شب روز اللہ تعالیٰ کی عبادت میں مشغول ہو جائے، اللہ کے ذکر میں مشغول ہو جائے، اس کی رحمت میں مشغول ہو جائے، اس کی آرزو، اس کا ذکر کرنے میں مصروف ہو جائے۔ اب ہم نے اس کا ذکر کیسا کرنا ہے؟ اب ہم نے کہنا ہے الحمدللہ، اللہ کا شکر ہے۔ اللہ فرماتا ہے اگر تم میرا شکر کرو گے تو میں تجھے بھی عطا کروں گا، اگر تم ناشکری کرو گے تو میرا غضب سخت ہے۔ اس لیے اللہ کا شکر ادا کرنا ہے۔ دیکھیں، آپ نے پانی پیے، اللہ کا شکر کریں، رزق کھائیں، کھانا کھائیں، اللہ کا شکر کریں۔ کوئی بھی ایسا کام کرے تو اللہ کی نعمت کو دیکھ کر اس کا شکر ادا کریں، پھر دیکھیں اللہ تعالیٰ کیسی رحمتیں برساتے ہیں۔ اب اللہ کا شکر کیسے آپ نے ادا کرنا ہے؟ آپ نے صرف یہ الفاظ کہنے الحمدللہ الحمدللہ، اس کو پڑھنا مکمل، اس کی بھی آپ نے ایک تسبیح پڑھنی ہے۔ پھر دیکھیں اللہ تعالیٰ کیسے آپ پر رحمت برساتا ہے۔ اللہ فرماتا میرا بندہ میرا شکر ادا کر رہا ہے، تو جو بندہ شکر ادا کرتا ہے اس بندے پر اللہ تعالیٰ اتنا راضی ہو جاتا ہے انسان سوچ بھی نہیں سکتا۔ قرآن مجید سب سے پہلے سورت کا آغاز بھی اسی سے ہو رہا ہے اور ان الفاظ سے قرآن کا آغاز ہو رہا ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ تمام جہانوں کا مالک خالق اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں بار بار اس چیز کا ذکر فرمایا ہے۔ سب سے افضل ترین یہی ہے، اور یہ کلمات اتنے مبارک ہیں، ان کو پڑھنے کی تلقین حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صاحبزادے کو بھی فرمایا۔ اس کے بعد آپ تیسرے نمبر پر جو بتانے جا رہا ہوں اس کو سن کر آپ باغ باغ ہو جائیں گے، آپ کو دل خوش سے جھوم اٹھے گا، آپ کا ذہن خود بخود اس جانب مائل ہو جائے گا۔ واقعی ہم نے جو عمل سنا واقعی اس کی تاثیر بھی اسی طرح ہے جیسے بتائی گئی ہے۔ تو جب کوئی بندہ پڑھتا ہے پھر اس کے معاملات کا پتہ چلتا ہے، کیونکہ ہر قسم کے حمد کا مستحق اللہ تعالیٰ ہے، کیونکہ وہ بندہ صفات کا مالک ہے۔ جو اللہ تعالیٰ کی فضیلت کے ساتھ اس کی ثنائی جمیل بیان کرے، اس کا شکر ادا کرے، اس سے زیادہ بہتر کوئی کلمہ نہیں، اس سے زیادہ افضل کوئی ذکر نہیں۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے خود بھی ارشاد فرمایا بہترین ذکر الحمدللہ کے اندر یہ ساری چیزیں موجود ہیں۔ حدیث قدسی میں ہے جب میرا بندہ نماز میں کہتا الحمدللہ رب العالمین، اللہ فرماتا ہے میرے بندے نے میرے حمد کی، میرا شکر ادا کیا۔ اللہ فرشتوں کو فرماتا ہے جو مانگتا ہے اس کو عطا کر دیا جائے۔ جو آپ نے جب یہ 2 تسبیحات پڑھ لے اس کے بعد تیسرے نمبر پر جو بتانے لگا ہوں اس کے بارے میں آتا ہے، یہ ایک شخص نے جس نے ساری زندگی کچھ بھی نہیں کیا تھا، صرف ایک مرتبہ اس نے نعرہ تکبیر کہا تھا، اس کے زبان سے وہ الفاظ نکلی ہی تھے، اللہ تعالیٰ نے ان الفاظ کے برکت سے اس کو بخشش دیا، تو کتنا خوش نصیب وہ شخص ہوگا، وہ مقدر قسمت والا ہوگا جو اس کو پڑھنے گا، اللہ کی برکت سے اس کو بخش دیا جائے گا، وہ کتنا قسمت والا شخص ہے۔ اس کے باوجود بھی اگر کسی شخص کو یہ سمجھ میں نہ آئے تو میں سمجھاتا ہوں کہ اس کی اپنی بد نصیبی ہے، اس کی اپنی محرومی ہے، کیونکہ وہ کلمات ہیں بلندی پر جانے کے لیے ان کا پڑھنا ضروری ہوتا۔ اس کے بارے میں جس نے اس کو نماز عصر کے بعد پڑھا، کیونکہ نماز عصر کی اتنی فضیلت ہے، اس وقت اللہ تعالیٰ کے سارے نوری ملائکہ زمین پر ہوتے ہیں، تو جو بندہ ان کلمات کو پڑھتا ہے اس کو اللہ تعالیٰ کی غیبی مدد حاصل ہوتی۔ اس عمل کے بارے میں جس نے اس کو شام ہونے سے پہلے پڑھا، یعنی سورج غروب ہونے سے پہلے پڑھا، قیامت کے دن کوئی شخص اس سے زیادہ نیک عمل لے کر حاضر نہ ہوگا سوائے اس کے جس نے اس سے زیادہ اس کو پڑھا ہوگا۔ قیامت کے دن کس قدر اہمیت کے حامل یہ کلمات ہوں گے۔ تو آپ نے تیسرے نمبر پر اللہ تعالیٰ کی بڑائی بیان کرتے ہوئے اللہ اکبر کی ایک تسبیح پڑھ لینی ہے۔ حضرت ام ہانی فرماتی ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں عرض کی، رسول اللہ مجھے کوئی ایسا عمل بتائیں جس سے میں آسانی سے کر سکوں، کیونکہ میں بوڑھی کمزور ہو چکی ہوں، بڑھاپے کی وجہ سے عبادت کی مشقت اٹھانے سے قاصر ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سبحان اللہ الحمدللہ اللہ اکبر پڑھا کرو، یہ اللہ کے راستے میں 100 جانور قربانی کرنے سے بہتر ہے، 100 غلام آزاد کرنے سے بہتر ہے،
جب آپ نے 3 تسبیحات بتائی گئی تعداد اور ترتیب میں پڑھ لینی ہے۔ اس کے بعد آج کے عمل کے ریڑھ کی ہڈی و جلالی آیت پڑھ لینی ہے۔ آپ نے آیت صرف 21 مرتبہ پڑھنی ہے۔ اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم لا تأخذہ سنۃ ولا نوم لہ ما فی السماوات وما فی الارض من ذا الذی یشفع عندہ الا بإذنہ یعلم ما بین ایدیہم وما خلفہم ولا یحیطون بشیء من علمہ الا بما شاء وسع کرسیہ السماوات والارض ولا یعودہ حفظہما وہو العلی العظیم۔ یہ جلالی آیت 21 مرتبہ پڑھنے کے بعد آپ نے اللہ تعالیٰ کے جلالی اسم کو بھی 21 مرتبہ پڑھ لینی، یا رحمان یا ارحم الراحمین یا ارحم الراحمین۔ اس کے بعد آخر میں اتنا ہی درود پاک پڑھ لینا ہے جتنا وظیفے کے شروع میں کرنے سے پہلے پڑھا تھا۔ اس عمل کو نماز عصر کے بعد کرنے سے آپ اللہ تعالیٰ کے کرشمات کو دیکھیں گے، آپ کو غیبی مدد سے نوازا جائے گا، آپ کو چاروں سمیت مدد ہوگی، آپ کے حاجات پوری ہوگی، آپ کے مقاصد ایسے پورے ہوتے جائیں گے، آپ خود حیران رہ جائیں گے۔ اس عمل کو آپ نے لازمی کرنا ہے، اسے دوستوں کے ساتھ شیئر بھی کریں تاکہ یہ آپ کے لیے صدقہ جاریہ بن جائے۔ عمل کا طریقہ کا ایک مرتبہ پھر سے اچھی طرح سمجھ لیں۔ آپ نے سب سے پہلے نماز عصر ادا کر لینی ہے، اس کے بعد 3، 5 یا 7 مرتبہ درود پاک پڑھ لینا ہے۔ پھر سب سے پہلے ابھی آ جائے گا سبحان اللہ کی ایک تسبیح پڑھ لینی ہے، دوسرے نمبر پر الحمدللہ کی ایک تسبیح پڑھ لینی ہے، تیسرے نمبر پر اللہ اکبر کی ایک تسبیح پڑھ لینی ہے، چوتھے نمبر پر قرآن پاک کی جلالی آیت یعنی آیت الکرسی 21 مرتبہ پڑھ لینی ہے۔ آخر میں اللہ تعالیٰ کی جلالی اسم اعظم یا ارحم الراحمین کو بھی 21 مرتبہ پڑھ کر اتنا ہی درود پاک پڑھ لینا ہے جتنا وظیفہ شروع کرنے سے پہلے پڑھا تھا۔ اس طرح آپ کا عمل مکمل ہو جائے گا۔ پھر آخر میں اپنے حاجات، اپنے خواہشات کے لیے اللہ تعالیٰ کے غیبی مدد حاصل کرنے کے لیے دعا مانگ لینی ہے۔ دعا ہے اللہ تعالیٰ نیکی کی بات کو سننے، سمجھنے، اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ میرا سنانا، آپ کا سننا اپنے بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے، آمین۔ ناظرین، گزارش ہے اللہ تعالیٰ کے 99 ناموں میں سے کوئی ایک نام لکھ کر کمنٹ میں ضرور شیئر کریں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی و ناصر ہو، آمین۔ جزاک اللہ خیراً کثیرا۔